ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ معزز سامعین اکرام، آج میرا موضوع یہ ہے، خطاب نہیں ہے، ہم لوگ محاسبہ کریں گے، سیلف انالیسس جس کو کہتے ہیں، کہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، کیا وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے؟ کیونکہ زندگی بہت تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو سانس گزر چکی، جو دل دھڑک چکا، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو دن نکل چکا، جو ہفتہ، جو سال نکل چکا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ یعنی ہر دن ہم اپنی موت کے، اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی تو وہی ہے، اور یہ ہم سب کو پوری طرح یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی اگزامپل دے کر کے، کبھی قسمیں کھا کر کے، کبھی دنیا دکھا کر کے، اور کبھی دنیا کے حالات کو دکھا کر کے، کبھی مردوں کو زندہ کر کے دکھا کر کے اللہ نے یقین دلا دیا کہ میں قادر ہوں میں دوبارہ پیدا کرنے پر۔ اور اللہ نے اگر ہمیں پیدا نہیں کیا تو گویا کہ اس دنیا کو بنانے کا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ تو کیا اللہ رب العزت وداؤٹ مقصد کوئی کام کرتا ہے؟ اس کی کوئی مخلوق وداؤٹ مقصد کام نہیں کرتی۔ ایک چیونٹی بھی اگر کہیں چل کے جا رہی ہے، اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کیوں جا رہی تھی۔ تو کوئی مخلوق اس کی وداؤٹ ریزن کام نہیں کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کیا وداؤٹ ریزن بنا دیا؟ اگر اس نے ہمارا حساب نہیں لیا تو پھر یہ دنیا اس نے وداؤٹ ریزن بنائی۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو ہمیں مرنا ہے، اور مر کر کے اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کو حساب دینا ہے۔ ہم ہیں کیا ہم اس کا حساب دے پائیں گے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ کرام ایک لفظ میں دوسرے عالم سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کی فکر اخوانی کی ہے، اس کی فکر خارجی کی ہے، اس کی فکر، تو اتنے لفظ میں وہ پورا تول لیتا ہے دوسرا عالم۔ اچھا، یہ ایسا انسان ہے۔ تو وہی میرا آج موضوع ہے کہ ہماری فکر کیا ہے۔ ایک فکر کافر کی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا حاصل کرنا ہے، اور پورا انٹینشن اس کا دنیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی، کتے کی طرح ہے، ہمیشہ اس کی نظر نیچے رہتی، اوپر نہیں رہتی، کبھی نیچے رہتی ہے، اور حلال ملے حرام ملے کھاتا رہے گا، اور زبان لٹکتے رہے گی، اور ہانپتا رہے گا، اور چاہیے اور چاہیے، مطلب اسی کبھی طبیعت بھرتی نہیں۔ کتنا بھی کھلا دو، اسے مارے یا نہ مارے، وہ ہانپتا ہی رہے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ مثال تو کتے کی طرح ہے۔ تو کتے کی آپ پوری فطرت کو اگر دیکھیں کہ وہ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کیسا رہتا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہتا، سیم کافر کا ویسے ہی رہتا۔ تو اس کی ایک فکر ہے۔ اس طریقے سے منافق کی ایک فکر ہوتی ہے۔ منافق کی کیا فکر ہوتی ہے؟ منافق کبھی اس ریوڑ میں رہتا، حدیث کا مفہوم، کبھی اس ریوڑ میں، یعنی جہاں سے اس کو تھوڑا سا فائدہ ملا، وہ بنا پیندی کی طرح ادھر ادھر فائدے کے لیے، مطلب دنیا کے فائدے کے لیے وہ ڈولتا رہتا ہے۔ مشرک کی کیا فکر ہوتی ہے؟ اس کی بھی دنیا فکر ہوتی ہے۔ مومن کی فکر، اب مومن سے اپن ہٹتے ہیں، مومنوں کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی الگ الگ فکر کے لوگ ہیں۔ جیسے کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ میں جنت میں چلے جاؤں، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار جنت میں چلے جائیں، تو کیا فکر لیں گے ہم؟ تو مسلمانوں نے اس کی 4-5 فکر لی۔ کچھ مسلمانوں نے یہ فکر لی کہ میں اور میرے گھر والے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والے بن جائیں، یہ فکر لی، اور اس فکر میں دوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ فکر لی کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور اس کام میں وہ دوڑ رہے ہیں۔ کچھ نے یہ فکر لی کہ اقامت دین ہو جائے، دین قائم ہو جائے، وہ اس میں دوڑ رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کیا، اچھا، ان کے پیچھے راز کیا ہے کہ ہم جنت والے ہو جائیں اور سامنے والا بھی جنت والا ہو جائے؟ کیا اس سے جنت مل جائے گی؟ سوال آپ سے، بھائی اسی میں سے کوئی فکر ہے نا ہماری، تو کیا اس سے جنت مل جائے گی؟ رسول اللہ، اب ایک ایک چیز کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو طالب سے زیادہ نہیں کرتا کوئی، اکثر و بیشتر ہے بھی زیادہ۔ جب شعبہ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا اور آپ آرام فرمانے کے لیے بستر میں گئے،
تو ابو طالب آگے کہتا ہے کہ بیٹا یہاں سے اٹھ جاؤ، دشمنوں نے تمہیں یہاں سوتے ہوئے دیکھ لیے، اور اپنی سگی اولاد علی کو کہا تم سویا. کر سکتے اس کو؟ اللہ. کیا یہ محبت نے جنت میں لے گئی؟ اس محبت نے جنت لے گئی؟ نہیں لے گئی جنت. محبت نے جنت میں نہیں لے گئی. اسی طریقے سے اقامت دین 57 کنٹری ہے، کیا آپ لوگ بول دیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں؟ نہیں. تو اقامت دین اگر یہ فکر ہے تو یہ فکر بھی جنت میں نہیں لے جا رہی. بھائی اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت آ گئی تو کہ جنت چل جاؤ گے؟ جنت چل جائے گی. تو یہ فکر بھی نہیں لے جا رہی جنت. کوئی اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے لگ جائے تو کیا جنت میں چل جائے گا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے. یہ نہیں کہا، ہر جگہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے اللہ رب العزت کل کہہ دیجئے جا کر کے، کل کہیے، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہو رہی. یہاں یہ بات ہو رہی کہ آپ کہلوا دیجئے، آپ مت جائیے. کیوں ایسا کہہ رہا اللہ؟ خود جانے کا کیوں نہیں کہہ رہا؟ اچھا کیا کہلوا دیجئے؟ اور کون سا دن ہے؟ حج اکبر کے دن. حج اکبر کا دن ہوتا ہے جس دن لوگ مینا میں، ہے نا حج صاحب، مینا میں پہنچتے ہیں، اور وہ دن دنوں میں سب سے قیمتی دن ہے. جیسے راتوں میں سب سے قیمتی رات لیلۃ القدر کی ہے، دنوں میں سب سے قیمتی دن. اس دن اللہ رب العزت جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور فرشتوں کے بیچ میں کہتا ہے یہ ڈسٹ میں گرد آلود سفر کی پریشانیاں بھگتتے ہوئے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت کی خاطر، تیری جنت کی خاطر. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نے دیکھی. گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. ایسا دن وہ حج اکبر کا دن، ایسا دن. اور اس دن کیا اعلان کروا رہا ہے اللہ رب العزت؟ اچھا حج اکبر کے دن وہاں جو پہنچے ہیں وہ کون پہنچے؟ اللہ کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر کے، نماز پڑھنے والے پہنچے، طواف کرنے والے پہنچے، قربانی دی ہے، حلف کرایا ہے. اب آخری دن وہاں جا کر کے پہنچے، اور اللہ رب العزت کیا اعلان کروا رہا ہے؟ اے نبی مکرم حج اکبر کے دن اعلان کر دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. ان کی پوری نماز روزہ حج زکوٰۃ کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا. نماز روزے والے تھے نہیں. ہوا یہ تھا کہ جنگ صلح حدیبیہ میں انہیں جانے سے روک دیا گیا مکہ خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ لوگ بہت مایوس ہو کر کے سبھی لوٹ گئے. وہ خیر اللہ کی طرف سے حکمت، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اور نبی مکرم اس حکمت کو سمجھ گئے تھے، واپس لوٹ گئے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سارے صحابہ بڑے خوش تھے کہ اب ہم فتح ہو چکا ہے، اور اب ہم خوشی کے ساتھ جو ہے حج کریں گے، اور سب اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے. رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اس سال حج کرنے نہیں جاؤں گا، اور آپ کو ابوبکر کے قیادت میں یا کسی کی قیادت میں کہا کہ ان کے ساتھ حج کرنا. تو سارے صحابی بڑے پریشان کہ رسول اللہ کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ بھائی اس سال تو ہم کو بہت خوشی کے ساتھ حج کر جانا. تو اللہ نے اس ٹائم یہ آیت نازل کی اے نبی مکرم آپ حج اکبر کے دن اعلان کر دیجئے. اللہ نے یہ نہیں کہا تم کو جانا پڑے گا، ساری وحی تو کل کہہ کے کہہ رہا کہ کہو، لیکن یہ کیا کہہ رہا آپ نہیں جانا چاہتے نا مت جائیے، اور یہ اعلان کروا دیجئے. پھر اعلان کروانے کے لیے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا گیا. کیا اعلان کروا دیجئے؟ کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. یعنی یہ جو مشرک خانہ کعبہ میں طواف کر کے اور حج کر کے اور نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ جو ہے قربانی کر کے اور حلف کروا کے آئے ہیں، ان کی کوئی عبادت سے مجھے کوئی لینا دینا، یعنی کوئی عبادت میرے پاس قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ مشرک ہے. تو اب فکر کی بات میں آ جائیں اپن کہ ایک تو وہ کافر کی فکر تھی، وہ تو نہیں ہے الحمدللہ. منافق کی فکر تھی، وہ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری جو فکریں ہیں کہ ہم نے کسی نے فکر بنا لیا ہے کہ محبت سے کام چل جائے گا، محبت کے دعوے سے کام چل جائے گا، دعویٰ ہے سر. اور کسی نے یہ فکر بنا لیا کہ اقامت دین مجھے قائم کرنا ہے، اسلامی حکومت مجھے قائم کرنا. اور کسی نے یہ فکر بنا لیا کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ والے بن جائیں تو ہم جنت والے ہو جائیں گے. لیکن یہ کوئی فکر جنت میں نہیں لے جا پا رہی. کیا میری بات غلط ہے تو بتائیں. نہیں صحیح ہے، درست ہے. نہیں لے جا پا رہی. ایک اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور میں مثال دیتا ہوں. مکہ کے لوگ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ کس دھرم کے ماننے والے تھے؟ اسلام. دیکھیں اسلام کے مسلمان تھے. دین ابراہیم دین مسلمان. اچھا خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ شری رام جی، سیتا جی اور گیتا جی کے تھے؟ نہیں. کس کے تھے پھر وہ؟ نبی. بخاری شریف کی حدیث ہے وہ نبیوں اور ولیوں کے تھے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا اس میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. بھائی گرجا گھر میں کیوں نہیں جاتے ہم؟ نبی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، تو کیوں نہیں جا رہے ہم؟ اور جو جا رہا ہے ان کو کافر کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کی عبادت نہیں چلتی. بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنے جاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تم ہماری فریاد اللہ تک، اپنے باپ تک، نعوذ باللہ، اللہ تک پہنچا دو.
یہی ہے ان کا کانسیپٹ، لیکن چلتا ہے۔ اچھا تیسرا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان نچھاور کرتے تھے 40 سال تک مکہ کے لوگ، اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جب آپ کے چچا نے مطلب حضرت خدیجہ کے چچا نے جب یہ کہا کہ محمد تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے ساتھ نکلوں گا، تو نبی مکرم نے بہت چونک کر کے کہا کہ میری قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی، مطلب ان کا صبح نہیں ہوتی میرے سے مجھے دیکھے بغیر، یہ مجھے صادق سمجھتے امین سمجھتے مجھ سے محبت کرتے، تو کہا ہر نبی کے ساتھ۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جس نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، ایسا کیا ہوا راتوں رات کہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ جن کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے انہی کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایسی کیا دعوت دی تھی تھے رسول اللہ نے؟ کیا دعوت دی تھی؟ توحید، نماز روزہ زکوٰۃ کی دیے تھے؟ نہیں، توحید۔ تو فکر کیا ہے؟ ان کے پیسے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ توحید کی دعوت دی۔ تو فکر ہماری کیا ہے؟ اگر فکر ہماری ہے کہ ہم سب نماز روزہ حج زکوٰۃ والے بن جائیں، تو مشرکین مکہ مسلمان بھی تھے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے تھے، لیکن اس نے ان کو جنت میں نہیں لے گئی، بلکہ رسول اللہ نے جب تلوار اٹھائی تو شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے قواعد الاربع، 4 قواعد، اور اس میں انہوں نے صاف ذکر کیے کہ جب رسول اللہ کی تلوار اٹھی تو انہی مسلمانوں کے لیے اٹھی جو مشرک تھے، انہوں نے بھید نہیں کیا کہ یہ کافر ہے اور کافر کو مارنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ کافر کو مارو، مشرک کو مارا کہا، سورۃ توبہ آپ پڑھ کے دیکھیں، مشرک کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، ہے نا، کائے میں، لیکن جنگ میں، ایسے نہیں جنگ میں۔ تو مشرک وہ تو مسلمان تھے لیکن مشرک تھے، تو اس لیے ان کے لیے تلوار اٹھی۔ تو ہماری فکر کیا ہے؟ پھر واپس آئے اپن، یا تو ہم فکر میں گھوم رہے ہیں کہ ہماری محبت کے دعوے سے ہم جنت میں چل جائیں گے، تو ابو طالب نہیں گیا۔ اگر ہماری یہ فکر ہے کہ ہم سب نماز روزہ حج زکوٰۃ والے بن جائیں، تو مکہ کے لوگ جنت میں نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ نے تلوار اٹھائی ان کے لیے، اور اللہ نے کہا ان کو جہاں پاؤ یعنی میدان کارزار میں ان کی بوٹیاں لگ کر دو، ٹھیک ہے۔ اچھا اقامت دین یہ کسی بھی نبی کا کانسیپٹ نہیں رہا، اور نبی کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، قانون اسی کا ہے۔ جیسے کوئی یہ بولتا ہے نا کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور ہم کو اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ میں نے یہ وامق بھائی کا گھر تھا اور آپ نے قبضہ کر لی ہے اور میں وامق بھائی کو وہ قبضہ واپس دلاؤں گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، خالق کی کائنات، زمین اس کی ہے، حکم اسی کا ہے، اسی کے حکم سے بارش ہو رہی ہے، اسی کے حکم سے سورج نکل رہا ہے، اسی کے حکم سے ڈوب رہا ہے، اسی کا حکم ہے، ہم کوئی نافذ واپس کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نافذ ہی ہے، اسی کا حکم نافذ ہے، اور اس کا حکم اگر ہم نے نافذ بھی کر دیے تو کیا جنت میں چل جائیں گے؟ اسلامی اسٹیٹ ہو جائے گی، جنت مل جائے گی؟ 57 کنٹری سب جنت میں جا رہے ہیں؟ تو اس سے بھی نہیں ہے۔ پھر فکر کیا ہے جو جنت میں لے کر کے جائے گی؟ وہ فکر کیا ہے؟ اسی فکر کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور وہی فکر انبیاء کی تھی اور وہی فکر صحابہ کی تھی۔ کیا فکر سے کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ اللہ کی توحید، یہ فکر تھی اصل میں انبیاء کی، اور یہی فکر جنت میں جانے کا ضامن بھی ہے۔ یعنی اگر توحید نہیں رہی تو سارے اعمال ہمارے تباہ ہو جائیں گے، اگر توحید رہی تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل تو نہیں دینا، سبھی لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کی؟ کیا ہماری فکر یہ ہے؟ اور ہم ایک جماعت کی حیثیت سے ہیں، تو کیا ہماری جماعت کی فکر یہ ہے؟ ایک ایگزامپل سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر میں اندور سے لا کر کے ایک کبوتر یہاں پہ چھوڑوں تو کچھ دیر کے بعد وہ کس کے جھنڈ میں ملے گا؟ یہاں کے لوکل کبوتر کی جھنڈ میں ملے گا۔ کوا لا کے چھوڑوں گا تو کوئی شرابی لے کر کے آؤں، 2 دن بعد کس کے جھنڈ میں ملے گا؟ وہ شرابیوں۔ تو اگر میری فکر توحید کی ہے تو میں کس کے جھنڈ میں ملنا چاہیے؟ توحید پر۔ ایسا ہے کیا؟ مطلب میں آج اب میرا جو موضوع ہے وہ بیان نہیں ہے، بیان تو اپن سن ہی رہے ہیں، ایک سے ایک بیان یوٹیوب میں ہے، اپن چنتن کرنے بیٹھیں کہ اپن کہاں ہے، اپن کیا ہے۔ تو کیا ہماری فکر اگر توحید ہوتی تو ہم اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے اور اپنے آپ کو اس جھنڈ میں پہنچا دیتے جو توحید پرست کی جھنڈ۔ کیونکہ اس کو اگر ہم قرآن کی دلیل سے دیکھیں تو اللہ رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ مطلب امتیں تو اور بھی گئی ہیں، یہ امت محمدیہ کے لیے بات ہو رہی، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، اخراج کہتے ہیں نکالنا، تمہیں نکالا گیا یعنی پوری بھیڑ میں سے تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، ناس لوگوں کے لیے نکالا گیا، مطلب تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم نے کیا سوچ لیا
کہ ہم بیوی بچوں اور روٹی کپڑا مکان کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن اللہ بتا رہا ہمارا مقصد کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، تمہاری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہم نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے۔ تو لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ لوٹ لیں ان کو، چوری کر لیں ان سے، کیا کر لیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، یہ آیت نے پھر بتا دیا کہ بھلائی سے مراد اور برائی سے مراد کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد انفرادی طور پر ایک اللہ کی عبادت، انفرادی طور پر پیدائش کا مقصد عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا تم کو، مطلب اس کے علاوہ کوئی کام کے لیے پیدائش نہیں کیا، روٹی کپڑا مکان کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا، یہ تو میرا ذمہ داری ہے، مجھے دینا ہے۔ اچھا دے دیتا ہے کہ اللہ؟ تو دیکھ لیں آپ، پاگل کو دے دیتا ہے، بھائی پاگل ہے نا وہ، تو جو بے روزگار ہے اس کو بھی کھلا دے رہا ہے، جو ہر کسی کو کھلا دے رہا، تو وہ روٹی کپڑا مکان اس کی ذمہ داری، پاگل کو بھی کپڑے پہنوا دیتا ہے اور کھانا کھلا دیتا ہے۔ تو ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں چلے گی، صرف اللہ کی عبادت کے۔ یہ انفرادی طور پہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور اجتماعی طور پہ ہماری پیدائش کا مقصد، اب تم ایک امت کی شکل میں ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، اور برائی میں سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ اس سے کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بغیر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، یہ مقصد ہے ہماری پیدائش کا کہ انفرادی طور پر میں توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اجتماعی طور پر بھی مجھے توحید کی دعوت کے لیے پیدا کیا گیا، ادھر توحید کے لیے پیدا کیا اور ادھر توحید کی دعوت کے لیے پیدا کیا۔ اگر یہ نہیں کرے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ دلیل، جنت میں نہیں جا سکتے، مطلب میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کر رہا ہوں، میں جنت میں نہیں جا سکتا، میں توحید میں بھی ہوں، ہاں نہیں جا سکتے جنت۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا والعصر، قسم ہے زمان، اور زمانہ کیا ہے؟ زمانے کی تین تفسیر کی ہے مفسرین نے۔ ایک تو زمانہ یہ کہ سارے زمانے کی ایک ساتھ ملا کے قسم کھا لیا، کہیں حجر کی قسم کھاتا کہیں شجر کی، اور یہ کتنی اہم بات ہوگی کہ سب کی ایک ساتھ قسم کھا لی، بڑی بات ہوگی۔ دوسرا زمانے سے مراد ہمارا زمانہ، جیسے بولتے ہیں نا میرے دادا کا زمانہ تھا وہ، تو یہ میرا زمانہ، میرا زمانہ کب تک رہے گا؟ جب تک میری سانس چل رہی ہے۔ تو میری زندگی سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی قسم کھا لیا۔ دوسری قسم بھی بھاری، تیسری قسم اگر اس سے عصر کا وقت لیتے ہیں تو عصر کا وقت بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے نہیں؟ فرشتے اسی ٹائم میں ملتے ہیں، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کی دنیا اور آخرت، اور دنیا جو ہے اور دنیا اور معافیہ سب اس کا تباہ ہو گیا، مطلب تینوں قسمیں وزندار۔ اور قسم کھا کے کیا فرمایا؟ یہ ہے قسم، اور جواب قسم کیا؟ بھائی میں بولوں کہ میں قسم کھا رہا ہوں تو آپ بولو گے نا بھائی کیوں کھا رہا تو جواب قسم بھی ہوتا نا۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں بھی۔ ابھی بھی جواب قسم نہیں آیا، ابھی اس بات کی اہمیت کو اور بڑھایا جا رہا ہے کہ قسم زمانے کون قسم کھا رہا ہے؟ خالق کائنات۔ وہ تو رسول اللہ کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتا اور آپ بیان کر دیتے تو بھی بات ہو جاتی، لیکن قرآن بنایا، اور صرف قرآن نہیں بنایا، قرآن میں قسم کھا کر کے بیان فرمایا، ہو گئی وزن۔ اور وزن کیسے بڑھا دیا کہ عصر کی قسم کھا لیا اور وزن بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد کیسے قسم بڑھا دیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارا کا سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ آخرت کا سب سے چھوٹا خسارہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا سب سے چھوٹا خسارہ بتایا کہ اس کو جہنم کی 2 جوتی پہنائی جائے گی جس سے سر اس کا کھولے گا، چھوٹا خسارہ ہے۔ تو اللہ نے قسم کھایا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر، سارے کے سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، اب 4 لوگ بچے ہیں، مطلب 4 لوگ نہیں، کے اندر یہ 4 صفت ایک ساتھ ہوگی وہی بچے گا۔ ایک صفت بھی اگر کم ہوئی تو اللہ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ وہ بچ نہیں سکتا، وہ گھاٹے اور خسارے میں جائے گا۔ اور گھاٹا اور خسارہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں تو یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، گھاٹا ہے یعنی جہنم ہے، اور کامیابی ہے یعنی جنت ہے۔ تو یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ کون بچے گا؟ وہ بچیں گے، ایک ہی آیت میں ان چاروں کی چاروں صفت بتا دی، الا الذین آمنوا، وہ بچے گا جو توحید والا ہوگا، ایمان والا ہے نا، توحید والا بھائی، جس کے اوپر اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہوگا، رسالت پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا۔ ایمان کے ہی 6 پلرز ہیں، 6 بنیادیں ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوگا بچ جائے گا کیا؟ نہیں بچ سکتا، کیونکہ 3 شرط اور باقی ہے، ابھی وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، توحید والے ہو گئے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے۔ اس آیت کے مطابق آپ پوری تفسیر پڑھ لو، اگر ہم نے ایمان لا لیا ہم بچ نہیں سکتے۔ کیا ہے دوسری شرط؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنا پڑے گا۔ عمل صالح کیا ہے؟
عمل صالح وہ عمل صالح جب بنے گا، بھائی میرے سوچنے سے کوئی عمل یا صالح یعنی نیک عمل، میرے سوچنے سے کوئی عمل نیک عمل بن جائے گا کہ میں یہ سوچوں کتنی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، میں کپڑے اتار لوں اور شیر کا پینٹ لگا لوں اور جو ہے ہو ہا کروں اور یہ میں جنت میں عمل اچھا بن جائے گا یہ عمل اچھا؟ تو عمل اچھا کب بنتا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر تینوں شرط بتائی۔ پہلا شرط ایمان کی موجودگی، اخلاص اور نبی کا طریقہ۔ میری بات سے آپ متفق نہیں ہیں تو فوراً بول دیں۔ اخلاص کے بغیر عمل قبول ہو سکتا؟ عمل قبول ہو سکتا ہے اخلاص کے بغیر؟ اخلاص کیا اور نبی کے طریقے کے بغیر قبول ہو سکتا؟ سورہ محمد میں بھی یہی آیت نمبر 6 ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی، اور اپنے عمل کو برباد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تو وہ عمل قبول نہیں۔ تو کیا جنت مل جائے گی؟ ابھی بھی نہیں ملے، ابھی 2 شرط اور باقی ہے۔ ابھی تو ایمان لائے ہو تم نے، اب تم عمل صالح کر رہے ہو، لیکن 2 شرط ابھی باقی ہے۔ یہ اس کے اگزامپل میں اپنے سمجھیں اگر، اور وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین۔ اگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں کہ ہم ایک کمرے کے اندر ہیں، میں ہوں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اتنا چھوٹا جو ہم چلتا ہے۔ میرا باپ دور سے کیمرہ لگا کر کے اس کمرے کے اندر دیکھ رہا ہے، اور وہ بھائی جس کو عقل نہیں ہے وہ ہیٹر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ بچے کو ہیٹر اور آگ سے بڑی محبت ہوتی ہے، دیکھ کر کے اس کی طرف جا رہا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہا، اور وہ گیا اور اسے پکڑ کر کے اور چھٹپٹا کر کے وہ مر گیا۔ باپ دیکھ کر کے بہت خوش ہوگا، میں نے تجھے عقل دیا تھا، تو بچ بھی رہا تھا، تو نے نہیں پکڑا اس کو، اور عقل بھی تھی دیکھو، لیکن اس کے بعد تکلیف ہونا تو بہت دور کی بات، تو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ مشرکوں کو دیکھ کر کے کیا ہم کمنٹ نہیں پاس کرتے؟ ارے وہ سلا ایسا، ارے وہ ایسے۔ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہم کو؟ اللہ اتنی محبت کرتا اس سے بھی جتنی ہم سے کرتا ہے۔ اگر اس سے نہیں کرتا ہوتا نا تو اس کی ایک آنکھ کم کرتا، اس کی سوچنے کی شکتی، اس کی ایک کان کچھ تو کم کرتا، کچھ کم کیا، اس کو بھی اتنی ہی نعمت دیا، مطلب وہ اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا۔ آپ کہیں نہیں نکال سکتے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان سے ہاں یہ الگ بات ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ کا ایکسٹرا آرڈنری انعام ہے، لیکن ان کے لیے کیا رحمان نہیں ہے؟ وہ الرحمن رحیم، رحیم وہ اللہ کی خاص بندوں کی صفت ہے، خاص بندوں کے لیے صفت ہے، لیکن رحمان تو سب کے لیے۔ الرحمن علی العرش استوی، اس کی آیت کا تفسیری مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا، یعنی ساری مخلوق کو اپنی رحمت میں اس نے ڈھانک لیا۔ اب وہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو ہم جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، کیا اللہ خوش ہو جائے گا؟ یہی تو فکر تھی کہ صحابہ کرام خانہ کعبہ کی نماز کا اجر اور مسجد نبوی کی نماز کا اجر، اور ہم سب یہ خواہش کرتے نا کہ ہمارا گھر مدینہ میں ہونا تھا، نہیں کرتے بھائی، مکہ میں ہونا تھا، اتنی نماز کا ثواب۔ صرف 10,000 صحابہ کی قبر ہے وہاں مدینہ میں، گئے کہاں؟ یہ 14 صحابی ہندوستان آئے تھے، کیوں آ گئے؟ اسی فکر کو لے کر، یہ ہے فکر، اس توحید کی فکر کو لے کر کے یہاں آ گئے تھے وہ۔ تو یہ ہے چوتھی شرط، تیسری شرط، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب حق بات کی تلقین بھی کرنا پڑے گا آپ کو، مطلب توحید کی دعوت دینا پڑے گا، شرک سے روکنا پڑے گا۔ ابھی بھی جنت میں جا رہے ہیں کیا؟ ابھی بھی نہیں، چوتھی شرط ابھی بھی باقی ہے سر پہ، اور وہ کیا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو بہت اسپیڈ سے چل رہا ہوں۔ صبر 3 چیز سے مل کر کے بنی ہے۔ صبر ایک معصیت سے صبر، یعنی گناہ کے کام کرنے کا دل ہو رہا ہے اور اس سے رک جانا، یہ صبر ہے نا۔ تمام کھانے کا دل ہو رہا ہے، وہ خاتون کو دیکھنے کا دل ہو رہا ہے، رک جانا، کنٹرول۔ دوسرا صبر نیکی کے کام میں صبر، صبح ٹھنڈ میں فجر کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، صبر۔ زکوٰۃ دینے میں، اپنا پیسہ ہے زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، صبر۔ اور تیسرا تقدیر پر صبر، کہ اللہ رب العزت نے میری ایک آنکھ کمزور کر دیا، صبر، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے اولاد نہیں ہوئی، صبر، میرے رب کی رضا پہ راضی ہوں، یہ صبر۔ تو میں نے آپ کو 3 دلیل دیا۔ سب سے پہلی دلیل، ہماری پیدائش کا مقصد توحید، یہ ہماری فکر اور یہ سارے انبیاء کی فکر۔ اگر ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو بھائی یہ پنکھا میرے سر کے اوپر ہے، اس کے پیدائش کے مقصد کو یہ پورا نہیں کرے گا تو سر کے اوپر رہے گا کہ کی کچرے کی ٹوکری میں رہے گا؟ تو ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ اگر ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو اللہ رب العزت ہم کو تہ و بالا کر دے گا، نہیں کر دیا۔ اوقات کیا ہے ہندوستان میں؟ کر دیا نا۔ 2% تھے تو ہندوستان کے اندر ہم ہی تھے، اور آج 30% سے زیادہ ہیں اور غلامی کے حوالے ہیں۔ کوئی 2 کوڑی کی عزت نہیں، آپ سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ ایک جانور کا
خون ہے. اس جانور کو اگر آپ نے ذبح کر دی آپ سب کی گردن ذبح جائے گی. تم نے ہماری ماتا کو ذبح کر دی, جانور ہم سے, یہ ہماری اوقات ہو گئی. تو یہ کیوں ہو گیا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. یہ ہو گیا. دوسرا, اجتماعی طور پر ہماری پیدائش کا مقصد, ہم امت کہلانے کے حقدار ہی نہیں بچیں گے اگر یہ ہماری پیدائش کے مقصد کو ہم نے کنتم خیر امتن والی جو آیت کو نہیں لیا تھا. تیسرا, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے سورہ عصر. چوتھا, ایک اور آیت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. پھر یہاں فرما دیا کہ وہ ہے فلاح پانے والے. یہ توحید کیوں, کیا ہے ایسا اس میں؟ یہ اصل موضوع تھا. یہاں تک ابھی تک تمہید چل رہی تھی. توحید کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ کیا ہے ایسی توحید؟ کیا ہے بھائی توحید؟ اصل میں توحید یہ اللہ کا حق ہے, اور توحید پر عمل نہ کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. دلیل دوں گا میں فٹافٹ ابھی. تیسرا, شرک کرنا اللہ کو اذیت پہنچانا ہے, یہ بھی حدیث قدسی. اور ایک مومن جس کو اللہ کی معرفت ہو, میری ماں کو کوئی گالی دے, میرے پورے جسم میں آگ لگی, میرے رب کو کوئی گالی دے. اچھا یہ پہلے اپن سمجھے یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اس حق کو اللہ نے کیسے سمجھایا قرآن میں؟ جو اللہ نے سمجھایا, پہلے تو یہ اللہ کا حق ہے. اس کی دلیل دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. آپ لوگ اصل میں دلیل سب سمجھ رہے ہیں, اس لیے میں جلدی تیزی سے جا رہا ہوں آگے. ہے دلیل اس کی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, اس بات پہ خوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اے معاذ, سواری آگے جاتے جا رہی, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, اس بات پہ خوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ. اے معاذ چھوٹے سے ان کے لیول پہ آ کر کے سمجھا رہے ہیں, چلتے چلتے بار بار بول کر کے. اللہ کا بندے پر کیا حق ہے معاذ؟ اللہ اور رسول عالم. معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, بتائیں مجھے کیا اللہ کا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے. توحید اللہ کا حق ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہمارا حق ہمارا سگا بھائی اگر مار لے, کورٹ پہ جاتے نہیں جاتے؟ حق کو لیکن اللہ نے سمجھایا, تو اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور آپ کو فوراً یاد آ جائے گی آیت. اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا تم اپنے ملکیت کی چیز میں اپنے نوکر کو حقدار بناتے ہو؟ آئیے آتے, کیا تم اپنی ملکیت کی چیز میں اپنے نوکر کو حقدار بناتے ہو؟ تو پھر اللہ کے لیے ایسا فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ تو اپنی ملکیت کی چیز میں کیا ہے؟ ہماری ملکیت میں ہمارا بیٹا ہے, تو ہمارا بیٹا یہ کہے کہ یہ میرا باپ نہیں, یہ میرا باپ ہے, چلے گا؟ ہماری ملکیت میں گھر ہے اور وہ نوکر ہے, اس کو کبھی ہم بولیں گے کہ آج سے تو دکان میں تو بھی مالک ہے, چلے گا؟ اصل ملکیت میری بیوی میں میری ملکیت اور میرا ایک نوکر ہے. کیا اس ملکیت میں اس کو شامل کر لوں گا کہ بھائی ایک ہفتے کے لیے تو بھی میری ملکیت میں شریک ہے؟ چلتا ہے؟ کیوں نہیں چلتا؟ کیوں نہیں چلتا؟ کیا اس عورت کا کان آنکھ دل بنائے ہم نے؟ آسمان سے بارش برساتے ہیں, زمین میں سے غلہ اگاتے ہیں, اتنی غیرت والے ہو گئے, حقیر قطرے سے پیدا ہوئے کہ ہم کو یہ غیرت برداشت نہیں ہو رہی کہ میری بیوی 1 گھنٹے, ارے وہ بیوی جو 10 سال سے کما کر کے 50,000 روپے مہینہ دے رہی ہے. یہ اگزامپل کو سمجھ لیں آپ, پورا دین سمجھ میں جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ اگزامپل اللہ نے دیا, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں. مالک کا اگزامپل تو اللہ نہیں دیا نا کہ ملکیت بیوی بھی ہے. تو میری مطلب کسی شخص کی بیوی 50,000 روپے مہینہ کما کے لا رہی ہے, پاکٹ میں دے رہی ہے, 10 سال سے آپ کی پوری سیوا کر رہی ہے, کپڑے دھو کر کے دے رہی ہے, کھانا بنا کے دے رہی ہے, پوچھا لگا کر کے دے رہی ہے, کپڑے پریس کر کے دے رہی ہے. یعنی ایک شخص نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور اذان اور مصلی صاف کرنا 10 سال سے کر رہا, 10 سال سے, اور جتنا کما رہا وہ سب بھی اس میں لگا دے رہا. تو ایک عورت جو ہے وہ 10 سال سے کما کے بھی لا کے دے رہی اور پوری سیوا کر رہی, اور وہ بولے کہ 1 گھنٹے کے لیے میں تمہارا حق اس کو دے کے آتا, دوسرے کو دیکھ کے چلتا نہیں. اچھا وہ یہ کہے کہ یہ میرا آدمی ہے, یہ میرا آدمی سامان ہے, چل جائے گا؟ کیوں نہیں چل رہا؟ 10 سال کی محنت آپ کو نہیں دکھ رہی؟ 10 سال سے کما کے دے رہی نا وہ, کیے کیا تم نے اس کے لیے اتنا؟ کیا اس کا کان آنکھ دل بنائے ہیں کہ آسمان سے بارش برساتے ہیں, زمین سے غلہ نکالتے ہیں؟ اتنا حق, اور یہ اتنا غیرت والا بن رہا ہے جبکہ حقیر قطرے سے پیدا ہوا, اس کو اتنی غیرت. وہ خالق کائنات, اس نے تو ہمارا کان آنکھ دل بنایا ہے, وہ تو آسمان سے بارش برساتا ہے, زمین سے غلہ نکالتا ہے, اس نے تو ان کو پیدا کیا ہے, اس کا حق آپ کسی اور کو دیں گے, کیا اس کی غیرت برداشت کرے گی؟ یہ کہا اس نے کہ حج اکبر کے دن اعلان کر دو کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. اصل میں شرک کرنا یہ اللہ کو کمزور ثابت کرنا ہے. کیسے شرک کرنا؟ اللہ کو کمزور ثابت کرنا کیسے؟
شرک شریک کرنا. میں اپنے دکان میں اپنی بزنس میں کسی کو کب شریک کروں گا؟ بھائی میں شیئر کیوں دوں گا؟ یا تو میں پیسے سے کمزور ہوں اس لیے میں شریک کروں گا، یا میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اس لیے میں ہائر کر رہا ہوں، یا میری جگہ اچھی نہیں ہے. کمزوری، شراکت کمزوری ہے. اور ہم اللہ کو کمزور ثابت کر رہے ہیں اگر ہم نے شرک کیا تو، کہ اللہ یہ پوروں کو اولاد نہیں دے سکتا، کمزور ہے وہ، یہ سب کی دعائیں نہیں سن سکتا، یہ سب کی بگڑی نہیں بنا سکتا. تو اللہ کو کمزور ثابت کرنا. دوسری دلیل دیا میں نے آپ کو. پہلی دلیل اللہ کا حق ماننا، دوسرا اللہ کو کمزور ثابت کرنا، تیسرا گالی دینا. سورہ مریم کی آخری آیتیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا، شرک وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اس نے اللہ کو بری بات کہی، اور بری بات کا مطلب گالی ہوتا ہے. اور حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ کو اذیت دی. اور قرآن کی ایک آیت اللہ نے کہا کہ جو مشرک ہے وہ شر البریہ ہے، بدترین مخلوق. شر البریہ نے بدترین مخلوق جو شرک کرتا ہے. اور مکہ میں جا کے ہم شرک کو سمجھے کہ مسلمان ہی کر رہے تھے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے تھے وہی شرک کر رہے تھے. اور ان کو کیا کہا اللہ نے؟ یہ بدترین مخلوق ہے. ہمارے نزدیک بدترین مخلوق کون سی ہے؟ گٹر میں رینگنے والا کیڑا. ہمارے نزدیک وہی ہے نا. کیا ہم اپنے صوفے میں بٹھا لیں گے اس کو، اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ گٹر میں رینگنے والا کیڑا ہے وہ. لیکن میرے خالق، ہمارے خالق اور مالک کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو شرک کرتی ہے، شر البریہ. اور خیر البریہ کہا کہ وہ خیر ہے، بہتر ہے جو توحید پرست ہے. تو یہ اس وجہ سے شرک جو ہے وہ خطرناک جرم ہے، اور اس جرم کے ساتھ کوئی عبادت کو. تو یہ میں پھر واپس آ رہا ہوں کہ فکر کیا ہے ہماری فکر نماز روزہ حج زکوٰۃ کروا دینا ہے، جھوٹے دعوے کر لینا ہے، اقامت دین ہے، یا ہماری فکر توحید ہے؟ اور توحید پرست کے ساتھ کیا ہم ہیں؟ یعنی میں کسی کتاب کو دیکھ رہا ہوں تو کیا میری نظر عقیدے کی کتاب کی طرف جاتی ہے بار بار؟ میرے پاس 4 عالم کا فون نمبر ہے تو کیا میں عقیدے کے عالم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں؟ میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تو کیا میں عقیدے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور؟ یہ ہم کو سوچنا ہے کہ میری فکر کیا ہے. بھائی قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، قرآن ایک سمندر ہے اور اس میں ہر طرح کے قیمتی نعمتیں ہیں. جیسے سمندر میں آدمی اپنی فکر کے حساب سے غوطہ لگاتا ہے. کسی کی فکر یہ ہے کہ مجھے میل صاف کر کے نکلنا ہے تو وہ میل صاف کر کے نکل جاتا ہے. کسی کی فکر یہ ہے کہ مجھے مچھلی نکالنا ہے، مچھلی نکال لیتا ہے. کسی کی فکر یہ ہے کہ مجھے سیپ نکالنا ہے، وہ سیپ نکال لے رہا ہے. کسی کی فکر یہ ہے کہ مجھے اس میں سے موتی نکالنا. تو میری فکر کیا ہے؟ بھائی قرآن تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ کیا ہے میری فکر؟ اس میں قرآن سے میں کیا نکال رہا ہوں؟ کوئی اقامت دین نکال رہا ہے، کوئی جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی. بھائی یہ سب چیز ہے، یہ سب ہے، لیکن سب سے قیمتی کیا ہے قرآن کے اندر؟ کیا دلیل اس بات کی؟ آپ کو بتانا. قرآن میں سب سے قیمتی توحید نے بول دی ہے. دلیل میں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ بات ہوئی سے یہی سوال تھا میرا. قرآن میں سب سے افضل توحید ہے، تم نے بول دیا. تو رسول اللہ نے بھی یہی سوال کیا، قرآن میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو بھائی صحابی نے جواب دیا کہ وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے. تو یہ آیت افضل کیوں ہو گئی؟ نہ اس میں نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. پھر یہ افضل کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت کا حکم، اور معرفت کا کمال ہے. بھئی اللہ کی معرفت تو بہت سی آیتوں میں ہے، بے شمار آیتوں میں. اسی آیت کو افضل کیوں کہہ دیا؟ کئی آیتیں ایسی ہیں اس میں تو صرف 5 اسماء الحسنی ہے. اللہ کی صفت اور زیادہ ہے لیکن اسماء الحسنی 5 ہے، صفت اور زیادہ ہے. ہاں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اور اللہ کو پہچان یعنی اللہ کی توحید کا علم، اللہ کی معرفت کا علم. اصل میں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. اگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس کی معرفت کرائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے باپ کی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت کو وہی پورا کرے گا. اگر ایک بچے نے ماں باپ کو نہیں پہچان سکا اور وہ بڑا ہو گیا اتنا بڑا، کیا ٹینشن میں رہے گا وہ؟ یار میرے باپ کون ہے یار؟ تو کوئی اس کے اوپر تھوڑا سا ایسا ہاتھ پھیر دے گا، 10 روپے دے دے گا، یہ کیا سمجھے گا؟ یہ میرا باپ. لگ گیا اس کے پیچھے. اور کبھی وہ کپڑے مانگ رہا ہے، کبھی شادی کرنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، اور روز دھتکارا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو باپ نہیں ہے اس کو باپ سمجھ رہا ہے. یہی تو ہوا. کوئی گائے کے سامنے کھڑا ہے، کوئی پتھر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی کسی کے سامنے کھڑا، جس سے ذرا سا فائدہ دیکھا اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، وہ بے عزت ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے. تو اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان شرک کرتا ہے. اور اللہ کی پہچان ایک بار ہو گئی تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی اور خواب میں بھی شرک نہیں کرنے والا، اس کو معلوم ہو گیا. تو اللہ کی پہچان کا کمال ہے آیت الکرسی میں. کمال کب ہوتا ہے پورا؟
جب کسی کی خوبی بھی پتہ چل جائے اور اس میں اللہ کی خوبی بھی پتہ چلی ہے اور اللہ کن عیبوں سے پاک ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اللہ کی ملکیت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی کے انصاف کا بھی ذکر ہے، اللہ کے علم کا بھی ذکر ہے اور ساری مخلوق کے جاہل ہونے کا بھی ذکر ہے۔ کوئی آیت الکرسی کے اندر بے شمار جو ہے نا قیمتی پوائنٹس ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع پہ پھر سے واپس آتا ہوں، فکر کیا ہے ہماری؟ تو ہماری فکر اگر توحید ہے تو ہم توحید پرست لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ توحید پرست سے اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کی توحید میں خلل ہے۔ اگر آپ توحید پرست سے نفرت رکھتے ہیں تو آپ کی توحید کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور آپ کی اگر مشرک سے عداوت نہیں ہے تو بھی آپ کی توحید۔ بھائی اللہ رب العزت کا کوئی دشمن ہے، اس کا حق مار رہا ہے اور آپ اس سے محبت کریں، ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے کوئی اللہ کو گالی دے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، اور آپ اس سے محبت کریں۔ اللہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ مشرک سے محبت کرے، بھلے وہ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا قبیلے کا رشتہ دار کیوں۔ یہ غیرت ہے۔ اچھا، یہ غیرت کے لیے بس ایک بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ غیرت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی غیرت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور انہوں نے شرک ہوتے ہوئے دیکھ لی۔ اپن بھی دیکھتے ہیں نا، یہاں گھر سے اتریں گے جائیں گے شرک دیکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا تھا؟ جیسے انہوں نے شرک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اپنی قوم میں، تو جو تختیاں لائے تھے، تورات لکھی ہوئی تھی اللہ کے ہاتھ سے، اور سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس گئے، کیونکہ اس کو اترادھیکاری بنا کر کے گئے تھے، اس کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے۔ کس کو؟ ہارون علیہ السلام، جو سگے بھائی ہیں، 3 سال بڑے ہیں اور جن کے اوپر جبرائیل آتے ہیں، نبی بھی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی ہے، سگے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور نبی بھی ہے، کیونکہ ان کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ آج آپ کو اور میرے کو اللہ کے نبی نے چھوڑ کے گئے۔ اللہ رب نے فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی مکرم یہ کہہ دیجئے کہ میری سبیل یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ راستہ یعنی میری سوچ، میری فکر، میرا مشن یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ، میری راستہ یہی ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو یہ 5ویں دلیل ہو گئی کہ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں تو ہم رسول اللہ کے متبعین ہونے کے حقدار، نہ امتی ہونے کے حقدار، نہ رسول اللہ کے امتی ہونے کے حقدار، نہ خیر امت ہونے کے حقدار، نہ ہم نے پیدائش کے مقصد کو پورا کیا، اور نہ سورہ عصر کے حساب سے ہم کامیاب ہونے کے حقدار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب شرک کو دیکھا تو کہاں گیا سب سے پہلے؟ کیونکہ جیسے اس آیت میں بتایا نا کہ میرے متبعین بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور امتی بھی، ہم خیر امت بھی اس لیے۔ تو اب نبی نہیں آئیں گے، ذمہ دار کون ہو گیا؟ ہم ہو گئے۔ آخری خطبے میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا میری امانت ہے تمہارے پاس، اب رسول اللہ کی امانت کی خیانت کر دیں؟ بھائی میں نے پڑوسی کی امانت کو کھا گیا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی کو امانت دے رہے ہیں، اس کو کھا جائیں کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ تو اب ہم ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ذمہ دار کس کو بنا کے گئے تھے؟ ہم کو اللہ کے نبی نے کس کو ذمہ دار بنا کے گئے؟ امت کو بنا گئے، ہم ہیں ذمہ دار۔ اگر ابھی رسول اللہ آ جائیں اور یہ شرک دیکھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوگا ایسا، لیکن اپن ایک سمجھ رہے ہیں بات کو، تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو نہیں پکڑا، اپنے بھائی کے پاس گئے، کیونکہ ان کو ذمہ دار بنائے تھے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ داڑھی اور سر کو پکڑ کر کے کھینچنے لگے، وہ کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائی بھائی، یعنی یاد دلا رہے تو میرا سگا بھائی ہے، میں ہارون ہوں جس کو تو نے اللہ سے مانگا ہے، میں نبی ہوں، تو کیا کر رہا ہے؟ اور تیرے کو دیکھ کے لوگ بھی ہنسیں گے، وہ تو پہلے ہی مجھ پہ ہنس رہے تھے اور تو ایسا کرے گا وہ اور ہنسیں گے۔ کیا کہا موسیٰ نے؟ تجھے کس چیز نے یہاں روکا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ مطلب ریزن نہیں پوچھے پہلے۔ ایسا غصہ کب آتا ہم کو؟ میں 1 مہینے بعد کسی گاؤں سے لوٹ کر کے آیا ہوں اور میری دکان بند ہے، تو میں بھائی کے اوپر جا کے ایک دم سے برسوں، 1 مہینے سے دکان بند کر کے رکھے ہو، گھر کا خرچ کیسے چلے گا، بچوں کی ٹیوشن کا کیا ہوگا، تم کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر تم بیٹھے ہوئے، دکان بند ہے، پھر وہ بتایا بھائی میرا پیر ٹوٹا ہوا، ریزن پہلے پوچھے؟ یہ فکر ہے، کیسی فکر ہو، کیسی محبت تھی کہ ریزن نہیں پوچھے، جبکہ وقت کے نبی ہیں، نبی کا ہر لفظ جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ داڑھی اور سر کا بال پکڑ کھینچ رہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو نے ان کو شرک سے نہیں روکا؟ پھر وہ ریزن دے رہے کہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرا مرڈر کر دینا چاہ رہے تھے، مطلب اس لیول تک میں نے دعوت دیا کہ آر پار کی ہو گئی۔ ہمارے لیے ہوا کیسے؟ کوئی دوڑ رہا ہمارے پیچھے مرڈر کرنے کے لیے؟ تو میں نے
ان کو لیا تو مرڈر کرنا چاہتے ہیں، پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ ٹکڑے میں بٹ جاتے، مطلب ان کی اجتماعیت ختم ہو جاتی، اور ہم اجتماعیت کو توڑنے کے لیے بہت آسانی سے کام کرتے، ارے وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، ارے وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، وہ لڑوا دی اور جماعت کے دو ٹکڑے کر۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہارون، وہ کیا نام ہے، ہارون، وہ رک رہے ہیں، اس لیے اجتماعیت کو توڑنا کوئی کھیل بات نہیں ہے۔ میں اپنے دوست سے بھی نہیں بول سکتا، بھائی میرے دوست اگر کوئی ہے اور میں اس سے بتاؤں کہ ارے یار وہ تمہارے بارے میں ایسا بول سکتا ہے ایسا؟ ہم دوست سے یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت چغلی کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں ہم جماعت کو آرام سے۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیے، پھر گئے وہ اپنی قوم کے پاس، اور جو واعظ و نصیحت کیے ہیں، یہ وہی موسیٰ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت نہیں، میری زبان میں لکنت ہے، میں بات نہیں کر سکوں گا، اللہ تو ہارون کو بنا دے نبی، اور میں یہ ذمہ داری نہیں بگا سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے جب انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پورے قرآن میں آپ کو ہارون بولتے ہوئے نہیں دکھیں گے۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب اس راستے کے لیے آپ جو مانگ لیں گے اللہ رب العزت سے وہ عطا کرتا ہے۔ زبان کی لکنت بھی مانگ لی، ساتھی بھی مانگ لیا، دل کا ڈر بھی مانگ لیا، اور اللہ نے سب عطا کر دیا۔ یہ ہے فکر، یہ ہے فکر۔ تو کیا ہمارے اندر توحید کی فکر ہے؟ اگر میں سوچوں کہ میں توحید کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، توحید کی کتاب چاہتا ہوں، لائبریری میں جاتا ہوں تو کسی عالم کے جھنڈ کو دیکھ رہا ہوں تو میں توحید کا سوال کرنا چاہتا ہوں، لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں میں توحید پرست سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میری فکر صحیح ہے، میں صحیح ہے۔ اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو ابھی ہماری فکر یا تو اخوانیت کی ہے، یا تو محبت کے دعوے کی ہے، یا تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ہے، یا کچھ اور ہے۔ تو ہمیں جو ہے فکر اس قیمتی نعمت کو بنانا ہے، وہ توحید۔ تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ توحید کے جتنے بھی کورس ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، اور توحید کے جو علماء ہیں، مطلب عقائد میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، عقائد نے تخصص کیا ہے، ان سے دوستی کریں، عقائد کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ اگر عقیدے میں ذرا سی بھی خلل رہ گئی سب بیکار ہو۔ درست ہے۔ ایک بات کر کے میں آخری میں بات ختم کروں گا، ویسے ختم کر دوں، اور یہ آخری بات بڑی قیمتی ہے۔ ایک انسان ہے، اور آپ سب قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں اس لیے میری بات فوراً سمجھ جائیں گے۔ ایک انسان ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی تو نماز پڑھتا ہی ہے، روزہ رکھتا ہے، اور کون سا روزہ سب سے قیمتی روزہ کس کا تھا؟ کس نبی کا روزہ سب سے قیمتی؟ داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، جتنا مال کماتا سب اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ دعوت کام پوری دولت سب کچھ، اور ایک شرک کرتا ہے۔ کتنا شرک؟ کہاں جائے گا؟ جہنم، کب تک کے لیے جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے، اگر توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ تو اب میں نماز روزہ حج زکوٰۃ دعوت یہ کام سب کا علم حاصل کر رہا ہوں، اور توحید و شرک کا علم حاصل نہیں کر رہا، تو شرک کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو عقل مندی کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ عقیدے کا علم اگر میرا ہو گیا تو میں شرک سے انشاءاللہ بچ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہوں، دعوت کام کر رہا ہوں، ہزاروں لوگ اسلام میں آ گئے، ایک شرک لے کے گیا ہوں، اللہ کو برداشت ہے ایک شرک؟ وہاں جا کے یہ بول سکتے کیا کہ میرے پاس علم نہیں تھا؟ بھائی آپ نے مرڈر کر دی اور آپ تھانے میں جا کے بولو مجھے معلوم ہی نہیں تھا مرڈر کی سزا مرڈر ہے، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ انعام دو میرے کو، میں مرڈر کر کے آیا ہوں، چلے گا ایسا؟ بھائی میں تو یہ سوچا تھا کہ اس میں انعام ملتا ہے، کیونکہ شرک تو آدمی یہی سوچ کے کر رہا نا کہ انعام ملے گا، اللہ کیا، وہ تو وضو بنا کر کے جاتا ہے، وہ ٹوپی بھی لگاتا ہے بہترین، ننگے پیر جاتا ہے اور پیچھے ہنسی پلٹتا ہو، پیٹ بھی نہیں دکھاتا، تو سب ثواب سمجھ کے کر رہا نا کہ انعام ملے گا میرے کو، اللہ کیا، تو بھائی میرے کو انعام دو، چل جائے گا ایسا؟ اللہ انعام یہ نہیں کہے گا اللہ نے کہ ہاں تو نے علم حاصل نہیں کر رہا تھا، چل تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں، چلے گا ایسا؟ بھائی کیوں نہیں چلے گا؟ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ نہیں چلے گا؟ بھائی ایک آپشن ہے نا وہاں پر کہ میرے کو اللہ علم نہیں تھا، اور آپ بولے نہیں چلے گا؟ بول سکتا ہے نا وہ کہ میرے پاس علم نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کر لیا اور میرے کو بتانے نہیں آیا تھا، میں پراسی میں رہتا تھا، میرے کو بھائی نے بتایا نہیں، لے جا اللہ اس کو جہنم میں، بول سکتے نہیں؟ بول سکتے، آرڈر ہے اللہ کا، بس تم علم حاصل کرو، فاعلم، بس علم اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا، آرڈر ہے اللہ کا، اور اس علم کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرض کر دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو ہم وہاں حشر کے میدان میں یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا توحید کا۔ تو ایک طرف آپ کا نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، حج کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، اور ایک طرف توحید کا علم، کون سا علم بھاری ہے؟ اس کی ایک دلیل اور، 13 سال تک یہ علم آیا ہے، تو مدینہ میں نہیں آیا کیا؟ مدینہ میں مسائل کے ساتھ پھر یہ علم آیا، مطلب مکہ میں 13 سال تو آیا ہی، لیکن مدینہ میں بھی عقائد کے ساتھ بار بار یہ علم آیا ہے، اور سارے انبیاء توحید پر ایک جیسے تھے، دین سب کا ایک تھا، مسائل کے اندر ان کے الگ الگ تھے مسائل،
لیکن دین تو سب کا ایک ہی تھا اور دین یہی ہے عقیدہ. یہ ہو گیا چکر. ہم سب دولت مند بننا چاہتے ہیں. ایک فارمولا میں آپ کو دیتا ہوں, آپ دولت گن نہیں سکو گے انشاءاللہ, کیونکہ اور گارنٹیڈ. گارنٹی اس لیے کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا ہے. 3 چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم الحمدللہ کا حق ادا کر دیں گے, الحمدللہ بولتے ہیں ہم, تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. کس نے وعدہ کیا؟ وعدہ اللہ کا ہے. اور دوں گا مطلب جو نعمت ہے وہ رک گئی اور ملنا چالو ہو گئی. کس کا وعدہ ہے؟ لئن شکرتم, اگر تم شکر کرو گے. اور تم اگر ناشکری کرو گے, ایسا نہیں بولا. وَإِن کفرتم, اس کا الٹا کفر ہوتا ہے کیا؟ شکر کا الٹا کفر ہوتا ہے کیا؟ لیکن اللہ بول رہا کفر ہوتا ہے. تو پھر یہ شرک ہے کیا؟ شکر کیا ہے؟ شکر اصل میں توحید ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے دل کا شکر, ایک ہوتا ہے زبان کا شکر, اور ایک ہوتا ہے اعضاء کا شکر. دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے, نعمت کی نسبت. لیکن کیا ہم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں؟ بھائی یہ دکان میں نے بنایا, دن رات محنت کیا ہوں میں نے, یہ ڈگری میری محنت سے ہے, یہ عزت میری محنت سے ہے, تو نعمت کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کیا شرک نہیں؟ ختم ہو گیا کام. تو یہ سیکھنا پڑے گا اس کا مطلب کہ نعمت کی نسبت. سورہ کہف میں اپن ہر جمعے کو پڑھتے ہیں کہ باغ میرا ہے, ساتھ والا کرتا ہے تجھے کرتا ہے. نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا. تو نعمت کی نسبت کوئی ہنومان جی کی طرف کر رہا ہے, تو کوئی حضرت کی طرف کر رہا ہے, تو میں بھی تو اپنے طرف کر رہا ہوں. نعمت کی نسبت تو ابھی میں کہاں نکلا, میں نے بھی تو نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا. تو یہ چیز کو ہم کو بیٹھ کر کے سوچنا پڑے گا کہ میں نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہوں یا اپنے طرف یا اپنے باپ دادا کی طرف کر رہا ہوں, یہ میرے باپ دادا کا دیا ہوا ہے یا فلاں. ایک تو یہ ہو گیا. زبان کا شکر, تو یہ کہے کہ بھائی آپ کی محنت سے یہ گھر بنا ہے اور آپ نے مسکرا دیا, مطلب آپ نے ایکسیپٹ کیے کہ میری محنت سے بنا. آپ کو کیا بولنا تھا؟ نہیں بھائی ایسا مت کر, الحمدللہ اللہ نے دیا ہے. یہ الحمدللہ ہمارا زبانی کلامی ہو گیا ہے, وہ دل کی گہرائی سے نہیں نکل رہا. بھائی میرا نہیں ہے اس میں کوئی رول, یہ اللہ رب العزت نے عطا کیا. اور اعضاء کا شکر کہ اس کی حکم کو ہم بجانا ہے. یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, میں اور دوں گا. شکر تو کرو تم, اپنا دل دماغ تو ایسا بن جائے تمہارا. اور وَإِن کفرتم, اور اگر تم نے کفر کیا تو کفر کیا ہو گیا کہ نعمت کی نسبت میں نے کسی اور کی طرف کر, یہ تو کفر ہے. اب بات کلیئر ہو گئی کہ ہاں یہ شکر تھا, یہ توحید تھی, اور یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. شرک یعنی کفر ہے. دولت کے لیے دوسرا پوائنٹ بتاؤ. امام شافعی کے پاس ایک آتا ہے, میرے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے نا, اولاد نہیں ہو رہی ہے, توبہ کر. پھر دوسرا کچھ آ گیا, قحط سالی ہو گئی. پھر آ گیا کسی اور مسئلے کو لے کر کے, تو سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو. تو توبہ کرنے سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ رب العزت نے 5 یا 4 چیزوں کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا کسی نبی نے کہا تھا کہ تم توبہ کر لو, اللہ رب العزت تمہیں بارش دے گا, تمہیں اولاد دے گا, تمہیں اولاد میں بڑھا دے گا, تمہیں مال میں بڑھا دے گا, تمہیں باغات دے گا اور نہریں دے گا. مطلب 5, اگر اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں تو بہت زیادہ ہے, لیکن نعمت کا یہ بیسک چیز ہے. تو یہ چیز اللہ رب العزت کون وعدہ کر رہا ہے؟ جھوٹا ہو سکتا وعدہ کیا کرنے کا؟ توبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پالنا. جو شرک کرے نا اپن نے اس کو یاد کرنا, اور دوبارہ کٹ جائیں, مر جائیں, اولاد ہو نہ ہو, بیماری ٹھیک ہو نہ ہو, شرک نہیں کر سکتے. یہ ہے توبہ, کہ شرک سے توبہ ہو جائے, بدعت سے توبہ ہو جائے, نافرمانی سے توبہ ہو جائے. تیسرا ایک اور چیز ہے, بس 1 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں گا, کیونکہ دولت میں سب بدنا چاہتے ہیں, اور میں نے وعدہ کیا ہوں آپ گن نہیں سکیں گے. 3 فارمولے دے رہا ہوں میں. دوسرا یہ ہوگا, ایک تو توبہ کرنا. دوسرا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرا بھائی یہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اور دکان کی جو ہے وہ بہت حالت خراب ہو رہی ہے. تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ پڑو, اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. یہی ہے نا, اللہ کے رزق کو تلاشنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. تو اللہ کے نبی کو یہی کہنا تھا کہ بھائی تو جایا کر وہاں, دھندا پانی دیکھا کر. لیکن نبی مکرم کیا کہتے ہیں؟ پہلے خاموش رہے, تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ اس کا رزق اللہ تیرے تقدیر میں ڈال دے گا, مطلب تیرے گلے میں ڈال دے گا. کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ علم حاصل. اگر نماز پڑھ رہا ہوتا تو قرآن کی آیت ہے کہ جمعے کا بھی دن ہے تو صرف نماز پڑھو, نکل اللہ کا رزق تلاشنے کے لیے. لیکن علم حاصل کر رہا ہے تو تیرے گلے میں وہ ڈال دے. اللہ, یہ علم ہے. علم کی فضیلت آپ دیکھیں گے, عجیب و غریب فضیلت. تو روزانہ ہم 1 گھنٹہ بنا لیں کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے. بھائی 24 گھنٹہ اللہ نے دیا ہے اللہ کی پہچان کے علم کا حاصل کرنے. میرا رب ہے, وہ میرے کو اپنے رب کو پہچاننا ہے نا. بھائی ہم توحید نہیں جانتے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں. پہلے تو توحید اسماء الحسنی جانتے ہیں اپن,
بس یہ بات ہی ختم ہو ہے کہ تو جان لیں ایک ایک اسماء الحسنہ اور 99 اسماء الحسنہ کوئی جان لیے تو جنت کی گارنٹی دے دیا رسول اللہ نے 99 کو جان لیے تو ہے کتنی وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس میں سے 99 کو بھی اگر جان لیا ہم نے یاد کر لیا اسماء الحسنہ کو تو جنت ہے نا. اس بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ خالق مالک ہم سب کو تو اپنی معرفت کا علم عطا فرما دے.